معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ حاضرین و ناظرین، یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغیب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں، چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں معنی رکھتی ہے، لہٰذا آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے بات سمجھ لیں۔ صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 23، احکام و مشیت الہی سے موافقت کرنا۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جو کچھ مرحمت فرمائے اس پر صبر و شکر اور قناعت کر، کفران نعمت نہ کر، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ شکر نعمت کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رزق میں اضافہ اور صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا و عقبہ کی سختیاں انسان سے رفع دفع کی جاتی ہیں۔ بس یاد رکھ کہ توکل علی اللہ کے ہوتے ہوئے طلب و جستجو ترک کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ تجھے تیرا رزق اور ضروریات ضرور مہیا فرمائے گا۔ بس صبر و شکر اختیار کر اور اپنا حال و اطمینان کسی وجہ سے برباد نہ ہونے دے۔ تیرا ہر فعل اور حرکت و سکون حکم الہی کے تحت ہوں، ورنہ تو فساق اور بندگان نفس میں شامل کر دیا جائے گا جو اپنے آپ پر اور مخلوقات پر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس طرح ہم کفر کے باعث بعض ظالموں کو دوسرے بعض ظالموں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ طاعت و عبودیت اس لیے لازم ہے کہ تو ایک ایسے شہنشاہ کے محل میں اس کے حضور رہتا ہے جس کا حکم عظیم ہے، جس کی شوکت و حیت شدید ہے، جس کا لشکر جمال قیش ہے، جس کی مشیت ستوت جاری ہے، جس کا فیصلہ غالب ہے، جس کا ملک باقی و غیر فانی ہے، جس کا فرمان وائی ہے، اس کا علم دقیق و کامل ہے، جس کی حکمت بسیط ہے، جس کا بدل لسانی ہے، اور جس کی تدبیر و تنظیم سے زمین و آسمان کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی انحراف یا خلاف ورزی کی جسارت نہیں کر سکتی۔ اور جب تو شرک کا مرتکب ہو تو یقین جان کے ظالموں سے بھی برا ہے، کیونکہ کلام اللہ میں صریحاً فرمایا گیا ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی بنا پر شرک کو ایک ناقابل عف گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے کا گناہ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، ہاں شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ بس تجھے چاہیے کہ نہایت کوشش اور احتیاط کے ساتھ شرک کے جلی اور شرک کے خفی دونوں سے پرہیز کرے۔ خلوت و جلوت میں ہمیشہ ہر جگہ قول و فعل میں شرک سے اجتناب کر، ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچ، اللہ تعالیٰ کے جانب عجز و انکسار سے رجوع کر، اس سے فراز نہ کر، نیز اس کے احکام میں بحث و جدال و تصرف نہ کر، ورنہ وہ تجھے عقوبیت کرے گا۔ اس سے غفلت اختیار نہ کر، ورنہ وہ بھی تجھے فراموش کر دے گا۔ نیز اس کے دین خاص میں شرک پیدا نہ کر، ورنہ وہ تجھ پر عذاب و عتاب نازل فرمائے گا، اور وہ تیرے قلب کو تاریک اور تیرے ایمان کو سلب کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ نفس کا اتباع بذات خود شرک ہے، جس کا ثمر دونوں جہان میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے